آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک صحابی جوان، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک، نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت مالک ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، حضرت مالک نام ہے، اور جوان صحابی ہے، یہ احد کے میدان میں گئے، بولو یہ احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے، بولو انا للہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید بھی ہو گئے۔ اور میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اچھا، صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا۔ بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی، بولو نا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے، قبر کو باغ بنا دیا۔ بولو قبر کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے تو، میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان بالکل جوان، بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا، خیر ہو گیا، معاملہ ختم، بولو معاملہ ختم۔ اب سارے صحابہ واپس آ رہے، بولو سارے صحابہ۔ اب یہ جو ہے نا حضرت مالک، وہ شہید ہو گئے، جو حضرت مالک شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا، اس لیے کہ اکلوتا بیٹا، بیٹے کا نام مالک، بولو بیٹے کا نام مالک، اور اکلو کا بیٹا، ماں کھڑی ہے، بیچاری بوڑھی ماں لکڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہے، اور ہر آنے والے کو پوچھتی ہے اینا ابنی مالک، او میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں ایسا دیوار کا ٹیک لگا کے ایسا رو کے پوچھتی ہے کہ ہر صحابی گھبراتا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کہیں یہ بوڑھی اماں کی جان نہ چلی جائے، میں بوڑھی اماں کو جان نہ چلی جائے۔ اب سننا میرے دوستو، سننے جیسی بات، بڑی پیاری بات ہے، وہ بوڑھی اماں وہاں بولو ساتھ میں بوڑھی اماں کھڑی ہے، لکڑی کا ٹیک لگا کر کھڑی ہے کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا، ابھی میرا بیٹا آئے گا۔ لیکن بتاؤ بھائی بیٹا آئے گا؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا بیٹا آئے گا؟ بیٹا تو شہید ہو گیا، اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا، ارے وہ بیٹا کیسا آئے گا؟ لیکن وہ بوڑھی اماں دیوار کا ٹیک لگا کے رو رہی، آئی نا ابنی، میرا بیٹا کہاں؟ اب وہ صحابہ کرام آ رہے، اب جب وہ بوڑھی اماں کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول آ رہے، کہو سبحان اللہ، کون آ رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور بیچاری بوڑھی اماں کرے تو کیا کرے، وہ لکڑی کا سہارا لیا، دیکھو بوڑھی اماں نے لکڑی کا سہارا لیا، اور دھیرے دھیرے وہ بوڑھی اماں لکڑی لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور جا کر کہا اللہ کے رسول آئی نا ابنی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک، میرا اکلوتا بیٹا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے اتنی بڑی داستان سنا دی، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا مالک کہاں ہے؟ ارے وہ رات کو مجھے کھانا کھلاتا تھا، ارے میں تو بوڑھی ماں، وہ مجھے پانی بھر کے لا کے پلاتا تھا، ارے وہ رات کو میرے سر میں تیل رکھتا تھا، ارے وہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا۔ اور وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی سہارا نہیں، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ نظر نہیں آتا، اور وہی مجھے کھلاوے پلاوے پہناوے، وہی کماوے، اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا کہاں چلا گیا؟ اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم کہ ہم نے تو قبر میں اتارا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے، بے قرار ہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ویسے وہ بوڑھی اماں ادھر سے ادھر تڑپ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا، اللہ کے رسول میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پیچھے ابو بکر آ رہے، پیچھے کون آ رہے؟ ان کو پوچھ لو۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب وہ بوڑھی اماں انتظار کرتی کون آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے۔ اب وہ بوڑھی اماں ایسے ہی کھڑی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی اور روئے جا رہی ہو، معلوم نہیں کب سے بیچاری بوڑھی ماں رو رہی ہے، اور ماں کا رونا بھی بڑا عجیب رونا ہوتا ہے، بولو ماں کا رونا بڑا عجیب رونا ہو جاؤ، ہم بچے جوان ہو جاتے ہیں نا پھر ماں کچھ نہیں، ہمارے نزدیک ماں کچھ نہیں۔ میرے دوستوں ماں کے نزدیک بچہ وہی ہوتا ہے، وہ جب دودھ پیتا ہے تو بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے، ارے وہ شادی کر لیتا ہے پھر بھی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنے بچوں میں محبت کو کم نہیں کرتی۔
لیکن بیٹا وہ ہے جو شادی کے بعد ماں کی محبت کو کہیں پیچھے جا کے پھینک دیتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ ماں کو دھمکی دیتا ہے، ماں کو دھمکی دیتا نکل جا، ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو معلوم نہیں کیا کیا بولتا ہے. میرے دوستو اللہ ہم سب کو دیکھو اس میں بات کہتا ہوں، بالکل سیدھی بات کہتا ہوں میرے پیارو، اگر ہم ایسا کرتے نہیں کرتے تو الحمدللہ، لیکن اگر ہم ماں کے ساتھ ایسا کرتے، اگر ہم اپنی ماں کے سامنے آنکھیں نکال نکال کے ڈراتے ہیں، اگر ہم ماں کو دھکا دیتے ہیں، اگر ہم ماں کو گالیاں بکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ماں کو گھر سے نکلنے کی باتیں کرتے ہیں، میرے دوستو یاد رکھنا موت کسی کو چھوڑتی نہیں، لیکن جو بیٹا اس حال میں زندگی گزارے کہ ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اس سے ڈرتی ہے، ڈر ہے، اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. حدیث میں صاف لکھا ہے اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب. میرے دوستو یہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، وہ تو یہاں جو ماں بہنیں بیٹھی ہوگی نا تو ماں کو معلوم ہوگا کہ ماں کے کلیجے میں کیسا دکھتا ہے جب بیٹا نظر نہیں آتا. اب وہ بوڑھی ماں ہے اور بیٹا ایک ہی، بولو بیٹے کا نام مالک، بیٹا ایک ہی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، جواب یہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہے، ابو بکر کو پوچھ لو. اب وہ بوڑھی ماں انتظار کرتی، بوڑھی ماں کی نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، بس وہ بوڑھی ماں ایسے بے چین ہو کر گئی اور حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور جا کر کہا ابو بکر این ابنی مالک، بتاؤ میرا بیٹا مالک کا. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے بھائی، حضرت ابو بکر کو پوری داستان معلوم ہے، لیکن وہ بوڑھی ماں نے کہنا شروع کیا میرا اکلوتا بیٹا، ارے میرا لخت جگر تھا، ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا، ارے میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، ارے میرا نور نظر تھا، ارے وہ رات کو میرے لیے بستر بچھاتا تھا، وہ میرے لیے کھانا لاتا تھا، وہ میرے لیے پانی لاتا تھا، وہ ماں نے اتنا کہا. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیا جواب دیا؟ تو بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تو میرے سے کیوں پوچھ رہی؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لے نا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ کس سے پوچھ لے؟ اللہ. تو وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی، بھائی غصے ہوئی جاوے، وہ بوڑھی اماں غصے ہوئی، یہ کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول کو میں نے پوچھا تو کہا کہ کس سے پوچھو؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، اور ابو بکر سے پوچھا تو کہتے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو. تو میں ایک بوڑھی ماں کیا یہی تڑپتی رہوں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے ابو بکر سے پوچھ لو، اور ابو بکر کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو. وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا. کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی، اس کی کیسے طرف رہی ہے. حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم؟ اے بوڑھی اماں کھڑی رہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے، بولو تیرا بیٹا. بس اتنا تو کہہ دیا. بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی، بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا، حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا، ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا. بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے بھائی صاف بولو نا، جھوٹی تھا نا، ہاں میں نے جھوٹ بولا. حضرت ابو بکر میرے دوستو اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے. حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا، تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا، لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا. اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا. بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون؟ ابو بکر. قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا؟ بولو صدیق. ساتھ میں بولو نا کیا کہا؟ صدیق. اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق. سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے. اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا، اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے مسجد نبوی میں، ساتھ میں بولو کون سی مسجد؟ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں گئے. اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے. وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا، وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا، وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا. حضرت ابو بکر روتے گئے اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا
تیرے نبی نے سچا کہا تھا، لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا، میں بول کر آیا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا۔ حضرت ابوبکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا رونا رونا، حضرت ابوبکر رو رہے، ساتھ میں بولو حضرت ابوبکر تو دعا میں رو رہے، سجدے میں رو رہے، آواز آئی، کچھ لوگ آواز کر رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بھائی سجدے سے اٹھایا، یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے، حضرت ابوبکر اٹھ کر گئے، سننا، حضرت ابوبکر اٹھ کر گئے، مسجد کے باہر گئے، جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، میرے مانوی والوں سنو، حضرت ابوبکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے، بھائی وہ ماں آ رہی ہے، وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا وہی بوڑھی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے، اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا، ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے، یہ واپس کیسے آ رہے؟ میرے دوستو، اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا، اور میں دعا کرتا تھا نا اس لیے ایسا ہوا۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا، حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے، یہ تو شہید ہو گئے تھے، حدیث پاک میں لکھا حضرت ابوبکر پھر گئے، اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا، اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا، لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابوبکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا، اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابوبکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا، ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا۔ حضرت ابوبکر رو رہے، سننا، حضرت ابوبکر پھر مسجد میں رو رہے، غیب سے اللہ کی آواز آئی، بولو غیب سے کس کی آواز آئی؟ کس کی آواز؟ اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی، یا ابوبکر ان فراتک، اللہ کی آواز ہے ابوبکر سر اٹھاؤ اور سنو، تم نہیں، صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابوبکر تم نے مانگا ہے، ہم مردے کو زندہ کیا، ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے۔ میرے پیاروں، کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا۔ آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی، 500 اونلی 500 روپیز، مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی، میں گیا ان کے پاس، بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا، کہ نہیں میرے پاس نہیں، اشرف بھائی تم دے دو نا، کہا میرے پاس بھی نہیں، ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا، نہیں، گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم، بیوی کو کیا بولوں گا، ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں، ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا، یہ کہاں اپن مانڈوی میں آئے کہ یہاں تو کوئی دینے کو تیار۔ میرے دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا۔ بات آتی ہے فرش پر، اللہ اٹھاتا ہے عرش پر، بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، تو کہتا جائے گا، بات تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا۔ کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی، میں ذرا جلدی بتاؤں، دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے، علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی، علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا، جا تیرے ابا کے پاس جا، تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ، یا کچھ غلہ لے کر آ، یا کوئی اناج لے کر آ، یا درہم دینار لے کر آ، اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے، کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی اور بیچاری بہت بھوکی، وہ بھی چلی، کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی، سلام کیا اور سننا، اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی، مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے، لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں، میں بھی بہت بھوکی ہوں، بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو، اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو، اپنی بیٹی کو دے دو، بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فاطمہ رو رہی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا، اللہ نے تیرا دامن بھر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ فاطمہ حیران ہو گئی، اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں، اللہ نے قسم کھائی۔ سننا، ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے۔ کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے۔ پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے۔ قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو۔ جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو۔ نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ اور کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں، یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے، اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو، کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی۔ وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے، حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی، علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا 1 مہینے چلتی، تو نے کہا پیسے لے کر آنا 2 مہینے چلتے، میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی۔ اللہ نے قسم کھائی، جبرائیل نے قسم کھائی، نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے۔ اللہ خوب پیسہ دے گا، بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے، دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی۔ اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان، آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی۔ فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی، ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے، تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا، صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے۔ وہ 5 جملے لے کر آیا۔ دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں، اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں۔ ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں، وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ، آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے، لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے، ایک شرط پر میں نے دیا ہوں، پھر کہہ دو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا، زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے۔ چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں؟ یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے۔ حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا، اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے فاطمہ، تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے۔ اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی، الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا، بند دکان چلنے لگی، اور میں نے کہا چلے گی چلے گی، اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا، اب نبی کی محنت سے چلے گی۔ پہلے تیری دکان تھی اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے، تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا میں پڑھ کر بتا دوں بھائی، اور بہت آسان ہے، ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو۔ پہلا جملہ، ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو۔ پہلا جملہ یا اول الاولین،
دوسرا یا آخر الآخرین، تیسرا یا ذا القوة المتین، چوتھا یا راحم المساکین، پانچواں یا ارحم الراحمین۔ کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین، اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین، اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو۔ مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا، مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا؟ ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا۔ سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان۔ کون تھے حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن۔ اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے۔ کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ ارے تھے نا مالدار؟ ارے بڑے عجیب مالدار تھے۔ وہ کیسے مالدار بن گئے؟ ارے ایسے مالدار بن گئے، آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، بالکل غریب کچھ بھی نہیں، مدینہ میں آئے، مکہ میں سب چھوڑ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے۔ ہمارے نبی نے کہا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ ارے کہا درہم ہوگا؟ کہا نہیں ہے۔ کہا دینار ہوگا؟ کہا نہیں ہے۔ ارے کہا پھوٹی کوڑی ہوگی؟ کہا نہیں ہے۔ عبد الرحمن رونے لگے، اللہ کے رسول سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کچھ نہیں۔ نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا ہاں نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے تیرے اندر ایمان بھر دیا ہے۔ ایمان تو ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بے شک اللہ کے رسول ایمان تو ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جا بازار جا، اللہ برکت دے گا۔ جا بازار جا، اللہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں بازار جاتا تھا تو سوچتا تھا نبی نے کہا برکت دے گا، اللہ کیسے برکت دے گا؟ جیب میں تو کچھ ہے۔ لیکن میرے دوستو عبد الرحمن نے قرض لیا، اس کے بعد تجارت شروع کی۔ میرے دوستو لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن، یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا کہ میری دودھ کی تجارت، پنیر کی تجارت، اور میرے پاس اونٹ، اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا، آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا۔ 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے۔ کس کے؟ عبد الرحمن ابن۔ اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے۔ تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو کتنے جملے پڑھنا؟ اللہ خوب دے گا۔ کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین، ساتھ میں پڑھو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا، وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی۔ حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والی کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے۔ جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی۔ حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی، اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار۔ حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا۔ اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے۔ اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت۔ اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے؟ ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی؟ کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری
ہماری طرح پڑھے اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا. حضرت حسن کے بارے میں لکھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حضرت حسن مدینے میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, لیکن حضرت حسن خود فرماتے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا, حضرت حسن فرماتے میرے گھر میں مدینے پاک میں میرے گھر میں 2 دن ایسے گزرے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت حسن مدینے میں اور ماشاءاللہ جوان ہے, بیوی ہے, بچے ہیں. آپ سچ بتاؤ اگر حضرت حسن اپنے گھر کے باہر آ جاتے اور آ کر اعلان کرتے کہ نبی کا نواسہ بھوکا ہے, نبی کے نواسے کی بیوی بھوکی ہے, نبی کے نواسے کے بچے بھوکے ہیں, بتاؤ پورا مدینہ آتا کہ نہیں آتا؟ پورا مدینہ آتا. کوئی کھانا لے کر آتا, کوئی درہم لے کر آتا, کوئی دینار لے کر آتا, کوئی غلہ لے کر آتا, کوئی اناج لے کر آتا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرے نانا مجھے وصیت کر کے گئے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا, باقی کسی سے نہ مانگنا. 2 دن ہو گئے. بولو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے. 2 دن ہو گئے. دوسری رات حضرت حسن سوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہے اللہ بہت بھوکا ہوں, اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے, بچے تو کیسے ویسے تھوڑا بہت کھا کے سو گئے, لیکن میں اور میری بیوی دونوں بھوکے ہیں. ابھی حضرت حسن یہ بات کر رہے, لکھا ہے کہ حضرت حسن کو نیند آئی. بولو حضرت حسن کو سو گئے. جیسے سوئے تو خواب میں نانا جان کو دیکھا محمد الرسول اللہ. وہ خواب بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے رسول پاک ساتھ ہم خواب میں آئے. دعا کرو کہ اللہ ایسی رات ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے, ہم فقیروں کو بھی ایسی رات نصیب فرمائے. وہ حضرت حسن سوئے نواسے ہے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے آ کر کہا حسن حسن کیا حال ہے, میرے نواسے کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں, 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, بہت پریشان ہو, 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں, میں بھی بھوکا, میری بیوی بھوکی, میرے بچے بھوکے. آپ پورا مجمع بولے اگر ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے بولو نا, ایک اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان آ جاتا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا, خواب میں فرمایا حسن حسن ایک دعا بتاتا ہوں جس میں یہی ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے, مانگنا ہے تو چلو. میں ایک اور حدیث پہ جا رہا ہوں. یہی حضرت حسن جب 4 سال کے تھے, کتنی عمر تھی؟ میں واپس وہ ایک بات پہ جا رہا ہوں. حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آئی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, حسن رو کیوں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آؤ میرے ابا آؤ. حسن اس لیے رو رہے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی, یہ اس وقت کی بات ہے, گھر میں پانی نہیں ہے. تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھر میں پانی نہیں تو علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تو 2 دن سے سفر پہ گئے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھی کہ میں باہر جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں, ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے, اسی لیے حضرت حسن رو رہے. اس وقت حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی حضرت حسن کے پاس گئے. اس وقت بھی اگر ہمارے نبی چاہتے تو ایک اعلان کرتے ابو بکر پانی لے کر آؤ, عمر پانی لے کر آؤ, عثمان پانی لے کر آؤ, ارے سارا مدینہ پانی لے کر آتا. لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے قریب گئے, بولو سبحان اللہ, قریب گئے اور حضرت حسن نے رونا بند کر دیا. تو حضرت فاطمہ دوڑتے آئی کہ ابھی تک یہ بچہ روتا تھا, اس نے آپ کو دیکھ کے رونا کیوں بند کیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھ دی ہے. ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن 4 سال کے منہ میں رکھی اور حضرت حسن اسے آہستہ چوس رہے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا یہ کیا ہو رہا, یہ کیا ہو رہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ رہنے دے, آج میرے نواسے کو دنیا کا پانی نہیں جنت کے نہر کا پانی پلا رہا ہوں. وہی حضرت حسن جن 4 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے جنت کے نہر کا پانی پلایا, آج وہی حضرت حسن جوانے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے اور ہمارے نبی کو کہہ رہے 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانا نہیں, میں بھوکا, میری بیوی بھوکے, میرے بچے بھوکے, اور ساتھ میں کہہ بھی رہے اللہ کے رسول میں اگر کسی سے مانگتا تو مجھے مل جاتا, لیکن میں نے کسی سے مانگا نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اے حسن ایک دعا بتاتا ہوں, پڑھ لو نا وہ دعا. حضرت حسن نے کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کون سی دعا پڑھنا. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی, صرف 4 لائن کی دعا ہے. پورا مجمع بولے کتنے؟ 4 چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتائی اور وہ پوری دعا توحید, کرنے دھرنے والی ذات,
اللہ 4 لائن کی دعا بتائے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسن یہ دعا پڑھ لے, تو بھی پڑھ لے, تیری بیوی پڑھے, 8 دن تک اسے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا پڑھو, اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا. حضرت حسن کہتے آنکھ کھلی. بھائی حضرت حسن فرماتے میری آنکھ کھلی, وہ دعا مجھے یاد. بولے وہ دعا مجھے یاد. میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا. آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کھڑے بولو نا, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا. وہ بیوی بھی فرما بردار, انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی. حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والی کی قسم, میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے. جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی. حضرت حسن نبی کے نواسے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی, میرے گھر میں رحمت آئی. اتنا پیسہ, اتنے درہم اور دینار. حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا. اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے. اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ, درہم دینار, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت. اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے, ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا, کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی, کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی, میرے گھر میں برکت آ گئی, میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں, بے شک تم میرے نواسے ہو, میں تم سے محبت کرتا, لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں. جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے, اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے, کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے, یاد کرنا ابھی آپ کو. ہاں یا نہیں؟ بھائی ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے, یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا. ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے, یہ دعا یاد کرو گے. وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں, قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا. تو کون کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے؟ بولو آمین. برکت والی روزی ملے, بولو آمین. رحمت والی روزی ملے, آمین. اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے, آمین. اور دینے والا کون؟ اللہ. تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا, اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے, اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے. وہ دعا کا پہلا جملہ, 4 جملے ہیں. کون سی دعا مانگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور خواب میں یہ دعا سنی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن یہ دعا مانگ لے, جس کا پہلا جملہ اللہم قذف فی قلبی رجاءک, یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ. وقت رجائی عمن سواکا حتی لا ارجو احدا غیرکا یا ارحم الراحمین. یاد ہوگی انشاءاللہ. کتنی لائنیں ہو گئی؟ اور عربی میں یاد نہ ہو بھائی, ہم اپنی زبان میں مانگے نا, اللہ کے لیے تو سب زبان ہے بھائی, اللہ کے لیے تو سب. ترجمہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہم قذف فی قلبی رجاءک, جس کا ترجمہ یہ اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, کرنے دھرنے والا تو ہی. بولو سبحان اللہ. پہلا جملہ اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, بولو نا اللہ میرے دل میں یقین بنا دے, کرنے دھرنے والا کون؟ وقت رجائی عمن سواکا, اور اللہ یہ بھی یقین بنا دے غیروں سے کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا تجھی سے ہوتا. بولو سبحان اللہ. حتی لا ارجو احدا غیرک, یہاں تک کہ اللہ میری امید بنے تو تجھ سے ہی بنے, کسی اور سے نہ بنے. یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آپ نے دیکھا دعا میں ہر لائن کا ترجمہ وہی ہے, صرف الگ الگ باتیں.
الگ کلمے الگ ہے لیکن سب کا مطلب یہی ہے اللہم اغذب فی قلبی رجاء، اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی ہے. اسی کو کہا وقت رجائی عمن سوا کا، اللہ غیروں سے دل ہٹا دے، تیرے ساتھ دل کو ملا دے. حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہ ایسی زندگی دے مانگو تو تجھ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. میرے دوستو یہ مانگو، یہ دعا مانگو، اللہ دے گا، دے گا، سکون کے ساتھ دے گا، اطمینان کے ساتھ دے گا. ہو سکتا تھوڑا دے گا مگر رحمتوں اور سکون کے ساتھ عطا کرے گا. یہ دینے والا کون بھائی؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات، لا الہ کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو نہیں ہے تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے، ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے. اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا. تو چوری ہماری شریعت میں گوارا، بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، میں نے چھوڑ دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے، کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا، اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں برابر چوکیداری کروں گا، آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں، اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا، اور جانے کا راستہ ایک ہی، بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے، کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا، جو کل بوڑھا تھا نا، آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا آج دماغ گرم ہوا، یوں پکڑا یوں کھینچا، کہا کل بھی چوری کرتے تھے، آج بھی چوری کرتے ہو، تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو، بار بار تم چوری کرتے ہو. تو اس نے پھر وہی بات، ابو ہریرہ رحم کرو نا، کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو، بوڑھا آدمی ہے، ہاں بوڑھی بیوی ہے، گھر میں بچے، کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا، ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا، چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں، لیکن اب وعدہ کرو اب چوری، بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے، اب بالکل چوری نہیں کرو گے، وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟
وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر وہ چلے گئے. 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا، بہت سمجھایا، اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول، اب نہیں آئے گا. بہت سمجھایا، ڈانٹا بھی، یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا، ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا، دھکا مار کے بھی سمجھایا. اب وہ آنے والا نہیں. آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول، میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی. آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا. جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا. وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو، کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا. غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا، سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے، زور سے قرآن پڑھے، تلاوت کرے، نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے، کیونکہ راستہ ایک ہی ہے، انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس، وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے، کڑیاں لے کے گئے تھے، بیڑیاں لے. یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں، یوں زمین پہ پٹکا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا، اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی بڈھا تجھے ماروں گا. اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں، صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا. وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے، مگر حد کر دی. 1 رات 2 رات، یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ کہا آج معافی کا کوئی سوال؟ تو روز چوری کرتا، روز چوری کرتا، روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں، بہت پیاری بات سکھاتا ہوں، اور بہت علم والی بات ہے، بہت نالج والی بات ہے، اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھیں نا، کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے، کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے، اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے، اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو، ان کو بہت شوق تھا علم کا، نالج کا، ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا، ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو. کہا بتاؤ نا.